کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کی بات سب سے زیادہ سنتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ 5 لوگوں کو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ وہ 5 کون ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو ان میں کہیں کھڑا پاتے ہیں؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم سب ایک ہی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک ہی رب کو پکارتے ہیں، ایک ہی الفاظ دہراتے ہیں، مگر نتائج سب کے ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی آہ بھرتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور کوئی برسوں مانگتا رہتا ہے مگر دل میں یہ سوال جاگنے لگتا ہے: کیا میری دعا واقعی سنی جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف ایک شخص کا نہیں، یہ ہر اس مرد کا سوال ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہر اس عورت کا سوال ہے جس کی آنکھوں کے آنسو جائے نماز کو گیلا کر دیتی ہیں، مگر زبان پر پھر بھی شکوہ نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی اس مقام پر ضرور پہنچتا ہے جہاں دل کہتا ہے: یا اللہ، میں بھی تو تجھے ہی پکار رہا ہوں، پھر میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اور اسی لمحے شیطان خاموشی سے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ شاید تم اتنے خاص نہیں ہو، شاید تمہاری آواز اس دربار تک نہیں پہنچتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی آواز سے ناواقف نہیں، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، نیتوں کو پرکھنے والا ہے، اور آہوں سے پہلے دل کی کیفیت دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف اور واضح فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ یہ وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، مگر کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کائنات کی ہاں خاص اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کی دھڑکنیں عام نہیں ہوتی، کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو محض نمی نہیں بلکہ ایک گہرا پیغام ہوتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں سے پہلے قبولیت کی صف میں آ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سوال فیصلہ کن بن جاتا ہے: آخر وہ کون لوگ ہیں جن کی بات اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ وہ 5 کون ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو ان میں کہیں کھڑا پاتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو ممکن ہے جواب پہلے ہی آپ کے دل کے قریب ہو۔ 5 لوگ جن کی اللہ بہت زیادہ سنتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے۔ زمین مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر زبان پر کوئی نہ کوئی دعا ہے، مگر اس ہجوم میں چند دل ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز رب کائنات کے ہاں خاص طور پر سنی جاتی ہے۔ تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مرد یا عورت جو عاجزی کے ساتھ اپنی بے بسی کا اعتراف کریں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وزن دار دعا وہ نہیں ہوتی جو الفاظ کی خوبصورتی سے سجی ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے نکلی ہو۔ عاجزی دراصل بندے کے اندر ٹوٹنے کا نام ہے، اور بے بسی کا اعتراف یہ مان لینا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، جہاں اس کا غرور، اس کا اعتماد، اس کی خود اعتمادی سب بکھر جاتی ہے، اور وہ سچ مچ دل سے کہتا ہے: یا اللہ، میں ہار گیا ہوں، تو ہی وہ لمحہ وہ ہے جب آسمان کی طرف جانے والی صدا میں ایک الگ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ عاجزی یہ نہیں کہ انسان صرف الفاظ میں خود کو کمزور کہہ دے، بلکہ عاجزی یہ ہے کہ دل کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا کے پیچھے ایک خاموش سا غرور چھپا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکی، ان کا صبر یا ان کی عبادت انہیں جواب کا حقدار بناتی ہے، لیکن جو شخص عاجزی کے ساتھ اپنی بے بسی مان لیتا ہے، وہ کسی حق کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ صرف رحم کا سوال کرتا ہے، اور رحم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسا بندہ اپنی دعا میں دلیلیں نہیں دیتا، وہ تقابل نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں یا میں نے اتنی عبادت کی ہے۔ وہ بس اتنا کہتا ہے: یا اللہ، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں،
یہی وہ کیفیت ہے جس پر فرشتے رک جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بندہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک چکا ہوتا ہے۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوتی ہے، اس کا دل بھی، اس کی سوچ بھی۔ عورت جب اپنی بے بسی کے ساتھ دعا کرتی ہے تو اس کے آنسو صرف آنسو نہیں رہتے، وہ ایک فریاد بن جاتے ہیں۔ مرد جب اپنی طاقت کے خول سے باہر آ کر کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو اس کی آواز میں ایک سچائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو یہی سچائی پسند ہے، کیونکہ عاجزی انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ دراصل دور کھڑا ہوتا ہے، اور جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا وہ رب کے در کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کو سنتا ہے، مگر سب سے زیادہ اس کو سنتا ہے جو اپنی بے بسی کو مان لیتا ہے، کیونکہ جب بندہ خود کو خالی کر دیتا ہے تبھی اللہ اپنی رحمت سے اسے بھر دیتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی دعویٰ نہیں، صرف عاجزی ہوتی ہے۔ 5 لوگ جن کی اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ زمین پر بے شمار مرد بستے ہیں، لا تعداد عورتیں سانس لیتی ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر کوئی نہ کوئی بات ہے، مگر اس ہجوم میں چند کیفیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی خاص توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے نم ہو جائے۔ آنکھ کا نم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، دنیا کے دکھوں پر تو ہر آنکھ رو لیتی ہے۔ نقصان، جدائی اور تکلیف پر آنسو بہانا انسان کی فطرت ہے، لیکن وہ آنسو جن کی قدر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے وہ ہیں جو تنہائی میں بہتے ہیں، جہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی داد دینے والا۔ جب ایک مرد یا عورت رات کی خاموشی میں دل کے کسی کونے میں اللہ کے خوف کو محسوس کر کے رو پڑتا ہے نا، تو یہ آنسو عام نہیں رہتے، یہ عبادت بن جاتے ہیں۔ تنہائی کے آنسو ریا سے پاک ہوتے ہیں، وہاں نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ خود نمائی، نہ انسان کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہے، نہ کسی سے ہمدردی لینا چاہتا ہے۔ وہ آنکھ صرف اس لیے بھیگتی ہے کہ دل اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہوتا ہے۔ گناہوں کی یاد، کوتاہیوں کا احساس، یہ اللہ کی عظمت کا تصور، کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو دل کو نرم کر دیتا ہے، اور آنکھ بے اختیار نم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بندہ حقیقتاً اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسی آنکھیں دنیا کے شور میں نہیں روتی، یہ ہجوم میں نہیں بھیگتی، یہ اس وقت نم ہوتی ہیں جب بندہ اور اس کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ مرد جب سب کے سامنے مضبوط نظر آتا ہے مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا یہ ٹوٹنا اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ عورت جب سب کے لیے صبر کی مثال بنی رہتی ہے مگر تنہائی میں اللہ کے خوف سے اس کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں، تو وہ آنسو اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتے۔ اللہ کو یہ آنسو اس لیے بھی پسند ہیں کہ یہ دل کی زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ جس دل میں خوف خدا نہ ہو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آ جائیں وہ دل کے نرم ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہی نرمی انسان کو گناہ سے روکتی ہے، اور یہی خوف اسے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ آنسو سزا کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے نکلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ آنکھیں ایسی ہوں گی جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور ان میں وہ آنکھ بھی شامل ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں روتا ہے تو اس کی آواز زمین پر سنائی نہیں دے، تب بھی آسمان پر سنی جاتی ہے۔ اللہ ایسی آنکھوں کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ یہ آنسو اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچان چکا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ اکیلے میں اللہ کے خوف سے رو پڑیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی لمحے آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی بات اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ 5 لوگ جن کی اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ زمین پر بے شمار زبانیں بولتی ہیں، لاکھوں دعائیں اٹھتی ہیں، ہر مرد اور ہر عورت کسی نہ کسی وقت رب کو پکارتا ہے، مگر اس ہجوم میں
چند آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمان پر خاص طور پر پہچان لی جاتی ہیں۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کہ وہ کون سی ہیں؟ وہ زبان جو گناہ کے بعد ندامت کے ساتھ لرز کر دعا بن جائے۔ اللہ کے ہاں سب سے اثر رکھنے والی زبان وہ نہیں جو ہمیشہ درست الفاظ ادا کرے، بلکہ وہ ہے جو لغزش کے بعد سچائی کے ساتھ کانپ اٹھے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، مگر ہر گناہ کے بعد دو راستے کھلتے ہیں۔ ایک راستہ ضد کا، جواز کا اور بے حسی کا، اور دوسرا راستہ ندامت کا، شرمندگی کا اور لوٹ آنے کا۔ جو زبان دوسرے راستے کا انتخاب کرتی ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت گناہ کے بعد سر جھکا کر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کی زبان صرف الفاظ ادا نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس کے دل کی حالت بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ندامت میں لرزتی ہوئی زبان دراصل اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ بندہ اپنے نفس کے سامنے ہار مان چکا ہے۔ یہاں کوئی فخر نہیں، کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف اعتراف ہوتا ہے، اور اعتراف اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسی دعا میں الفاظ کم اور احساس زیادہ ہوتا ہے۔ زبان کانپتی ہے، آواز بھر آ جاتی ہے اور دل ڈوب جاتا ہے۔ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں مجبور تھا، حالات ایسے تھے، یا سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ بس اتنا کہتا ہے کہ میں قصوروار ہوں۔ یہی وہ جملہ ہے جو آسمان تک سیدھا پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ دعا پسند نہیں جو غرور میں لپٹی ہو، بلکہ وہ دعا پسند ہے جو ندامت میں بھیگی ہو۔ عورت جب گناہ کے بعد شرمندگی سے دعا کرتی ہے تو اس کے لفظوں میں ایک خاموش چیخ ہوتی ہے۔ مرد جب اپنی غلطی مان کر اللہ کے سامنے آتا ہے تو اس کی آواز میں خود شکنی ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ خود کو چھوٹا کر لیتا ہے اور اللہ اسی لمحے اسے بڑا کر دیتا ہے۔ ندامت دراصل دل کی پاکیزگی کی نشانی ہے، کیونکہ جس دل میں ندامت زندہ ہو وہ دل مردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہے جو گناہ پر اترانے کی بجائے لرز جائے، جو غلطی کے بعد پلٹ آئے اور جس کی زبان توبہ میں بدل جائے۔ ایسے شخص کی دعا میں ایک عجیب تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ دعا نفس کی فتح نہیں بلکہ نفس کی شکست کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جہاں نفس ہارتا ہے وہاں رحمت جیت جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر خاص طور پر اس زبان کو سنتا ہے جو گناہ کے بعد خاموش نہیں ہو جاتی بلکہ ندامت کے ساتھ دعا بن جاتی ہے، کیونکہ یہ زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بندہ ابھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جو جڑا ہو اس کی آواز کبھی رد نہیں کی جاتی۔ 5 لوگ جن کی اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شمار ممکن نہیں، دلوں کی کیفیتیں بھی بے حد و حساب ہیں۔ زمین پر بے شمار مرد اور عورتیں آزمائشوں سے گزرتی ہیں، مگر ان سب کے درمیان چند دل ایسے ہوتے ہیں جن کی صدا اللہ کے ہاں غیر معمولی طور پر سنی جاتی ہے۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کہ وہ کون سے دل ہیں؟ وہ دل جو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ کے در پر جھک جائیں۔ زندگی میں ٹوٹنا کوئی انوکھا تجربہ نہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پر شکست، محرومی یا بے وفائی کا ذائقہ چکھتا ہے۔ اصل فرق ٹوٹنے میں نہیں بلکہ ٹوٹنے کے بعد اختیار کیے گئے راستے میں ہوتا ہے۔ کچھ دل ٹوٹ کر سخت ہو جاتے ہیں، شکووں سے بھر جاتے ہیں، اور کچھ دل ٹوٹ کر اللہ کے در پر آ گرتے ہیں۔ یہی وہ دل ہیں جن کی بات اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے، کیونکہ انہوں نے دو درد کو بغاوت نہیں بلکہ عبادت بنا لیا ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان کے پاس دو سہولتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مخلوق کے دروازوں پر فریاد لے کر جائے یا خالق کے در پر سر رکھ دے۔ جو مرد یا عورت اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ دراصل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں انسانوں سے نہیں صرف اللہ سے امید ہے۔ ایسے دلوں میں شکوہ کم اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔ زبان خاموش ہو سکتی ہے مگر دل پوری شدت سے رب کو پکارتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اگر اللہ کے در پر جھک جائے تو وہ کمزور نہیں رہتا بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جھکنے میں عاجزی ہوتی ہے۔ عاجزی اللہ کو بے حد محبوب ہے،
عورت جب اپنوں کی سرد مہری کے بعد بھی اللہ سے جڑی رہتی ہے اور مرد جب دنیا کی ٹھوکروں کے بعد سجدہ نہیں چھوڑتا تو یہ ٹوٹنا دراصل قبولیت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے دلوں کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ یہ دل اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا ہے۔ ایسا دل فریاد کم کرتا ہے، سپردگی زیادہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، بس مجھے سنبھال لے۔ یہی وہ جملہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو خاص بنا دیتا ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو نعمتوں میں شکر کرے مگر آزمائش میں دور ہو جائے، بلکہ وہ دل محبوب ہوتا ہے جو زخموں کے ساتھ بھی در الہی پر حاضر رہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا میں ایک الگ وزن ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل دنیا سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل سے سہارے چھین جائیں تو اللہ خود سہارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ سہارا بن جائے تو کوئی ٹوٹ پھوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں فوراً اثر دکھاتی ہیں، کیونکہ ان کے دل پہلے ہی جھک چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر سب سے زیادہ اس دل کو سنتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ کے در سے نہ ہٹے، کیونکہ جو دل ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکا رہے وہ کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ 5 لوگ جن کی اللہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کسی ایک دل یا ایک دعا سے نہیں لگایا جا سکتا۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بے شمار ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کسی نہ کسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی ہے، مگر ان سب میں کچھ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص پہچان رکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں؟ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خلوص سے ہاتھ اٹھائے۔ اپنے لیے مانگنا فطری بات ہے۔ ہر انسان اپنی حاجت، اپنی تکلیف اور اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعا وہ ہوتی ہے جس میں بندہ خود کو پیچھے کر کے کسی اور کو آگے رکھ دے۔ جب کوئی مرد یا عورت اپنی ضرورتوں کے انبار کے باوجود کسی دوسرے کے لیے خلوص سے دعا کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں بہت بلند مقام اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہاں دل کا مرکز میں نہیں رہتا بلکہ وہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عجیب پاکیزگی ہوتی ہے۔ اس دعا میں نہ ضد ہوتی ہے، نہ بے چینی، نہ شکایت۔ یہ دعا حسد سے خالی ہوتی ہے، مقابلے سے پاک ہوتی ہے اور خود غرضی سے آزاد ہوتی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ اسے دے دے، اسے آسانی دے دے، اسے ہدایت دے دے، تو دراصل وہ اپنے دل کی صفائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ دل صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں دھڑکتے۔ عورت جب کسی اور عورت کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے چھپ کر دعا کرتی ہے تو اس کی دعا میں ایک ماں جیسی نرمی ہوتی ہے۔ مرد جب کسی دوست، کسی دشمن یا کسی اجنبی کے لیے اللہ سے بھلائی مانگتا ہے تو اس کی دعا میں ایک غیر معمولی وسعت آ جاتی ہے۔ یہی وسعت اللہ کو محبوب ہے، کیونکہ اللہ خود سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے محدود نہیں۔ ایسی دعا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں مانگنے والا خود بھی فائدے میں رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ گویا دوسروں کے لیے اٹھنے والے ہاتھ دراصل اپنے لیے بھی رحمت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سودا ہے جس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں۔ خلوص کے ساتھ کی گئی دعا میں دل صاف ہوتا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش، نہ کسی سے آگے نکلنے کی طلب۔ بس یہ احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح مجھے ضرورت ہے اسی طرح اسے بھی ہے۔ یہی احساس انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کے لیے بھی وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر سب سے زیادہ اس انسان کی سنتا ہے جو دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔